بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 142 سے 147 میں بیان ہے، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کی میعاد مقرر کی اور 10 راتیں ملا کر اسے پورا چلا کر دیا، تو اس کے پروردگار کی 40 راتوں کی میعاد پوری ہو گئی۔ اور موسیٰ نے بھائی ہارون سے کہا کہ تم میرے جانشین ہو، ان کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے راستے پر نہ چلنا۔ اور موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے راستے پر پہنچے تو ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا، تو کہنے لگے کہ اے پروردگار، مجھے دکھا کہ میں تیرا دیدار کر سکوں۔ رب نے کہا تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے۔ جب ان کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو انوار ربانی نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول ہوں۔ فرمایا موسیٰ، میں نے تم کو اپنے پیغام اور کلام سے لوگوں سے ممتاز کیا ہے، تو جو کچھ میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑ کر رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔ اسے زور سے پکڑے رہو اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان میں جو باتیں درج ہیں بہتر ہیں، پکڑے رہیں۔ ان قریب ان کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھائیں گے، جو لوگ زمین پر ناحق غرور کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دیں گے۔ اگر یہ سب نشانیاں دیکھ بھی لیں گے تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں گے، اور نیکی کا راستہ دیکھیں گے تو اسے اپنا راستہ نہ بنائیں گے، اور اگر گمراہی دیکھیں گے تو اسے راستہ بنا لیں گے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا ہے ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، جیسے یہ عمل کرتے رہے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے کا ارادہ کیا تو بنی اسرائیل پر اپنے بھائی ہارون کو اپنا نائب مقرر کیا، جو کہ ان سب میں معظم اور مکرم شخصیت تھے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وصیت فرمائی، اور یہ بات ہارون علیہ السلام کی نبوت کے شایان شان تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو آپ کے رب نے آپ سے پردے کے پیچھے سے کلام کیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ حجاب ہٹا دینے کا سوال کیا تاکہ آپ دیدار الہی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، لیکن اگر تو پہاڑ کی طرف دیکھتا رہے اور وہ اپنی جگہ پر قائم رہے تو مجھے دیکھ لے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی یہ حالت دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو فرمایا اے اللہ تو پاک ہے، اللہ تعالیٰ اتنا عظیم اور جلیل ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ دوسری طرف جب آپ کوہ طور پر تشریف فرما تھے، آپ کی قوم گائے کی پوجا کرنے میں مگن ہو گئی تھی۔ اس بات کا ذکر سورہ اعراف آیت نمبر 148 سے 154 میں آتا ہے۔ اور قوم موسیٰ نے موسیٰ کے بعد اپنے زیور کا ایک بچھڑا بنا لیا، ایک قسم کا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ تو ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ہی ان کو راستہ دکھا سکتا ہے۔ انہوں نے اس کو معبود بنا لیا اور ظلم کیا، اور جب وہ نادم ہوئے تو کہنے لگے کہ اگر پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ اپنی قوم میں غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت ہی بتواری کی، تم نے اپنے پروردگار کا حکم جلدی چاہا، تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ انہوں نے کہا بھائی مجھے ظالموں میں نہ ملائیے۔ تب انہوں نے دعا کی کہ میرے پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، اور بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا جن لوگوں نے کسی اور کو معبود بنا لیا تھا ان پر پروردگار کا غضب ضرور نازل ہوگا اور دنیا کی زندگی میں رسوائی نصیب ہوگی، اور ہم ایسوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے برے کام کیے اور پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہیں بخش دے، وہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ کم ہوا تو تختیاں اٹھا لیں، اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں یہ ہدایت اور رحمت تھی۔
جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اس واقعے کی یعنی گائے کی پوجا کرنے کی اطلاع ملی تو آپ غم اور غصے کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے قوم، کیا میرے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں لیا تھا؟ یا تمہیں میری جدائی کی مدت طویل معلوم ہوئی، یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو، اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ لیا تھا اس کے خلاف کر دیا؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے آپ سے ایسا نہیں کیا ہے۔ اس وقت آپ نے غصے میں تورات کی تختیاں پھینک دی تھیں جو آپ کو کوہ طور پر عطا کی گئی تھیں۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی جو سامری نام کا تھا، اس نے وہ تمام زیورات جو فرعونیوں سے عارتاً لیے گئے تھے، وہ تمام زیورات بنی اسرائیل کی قوم کے پاس تھے، وہ اس نے بنی اسرائیل کی قوم سے لے لیے اور ان کو ڈھال کر ایک بچھڑا بنا دیا اور اس میں ایک مٹھی مٹی ڈالی۔ اس مٹی کے ڈالنے سے ایسی آواز پیدا ہوئی جیسی حقیقی گائے سے آتی ہے۔ یہ مٹی جبرائیل علیہ السلام کے اس گھوڑے کے نشانات کی تھی کہ جب وہ فرعون کو پانی میں غرق کرنے کے لیے آئے تھے، سامری نے یہ مٹی وہاں سے لی تھی اور اب اسے اس بچھڑے میں ڈال دیا تھا۔ جب وہ بچھڑا آواز نکالتا تو یہ لوگ اس کے ارد گرد ناچتے اور خوش ہوتے۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس پہنچے اور انہوں نے اپنی قوم کو اس حال میں دیکھا تو آپ نے اپنی قوم کو ڈانٹا اور اس برے کام پر شرم دلائی۔ اس کے بعد آپ ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے ہارون، تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو میرے پیچھے مجھے خبر کرنے نہ آیا؟ ہارون علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہارون نے بنی اسرائیل میں تفریق پیدا کر دی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے اور اپنے بھائی ہارون کے لیے دعا مانگی اور معافی طلب کی، کیونکہ ہارون علیہ السلام کا اس سارے واقعے میں کوئی قصور نہیں تھا۔ جب ان کی قوم نے بچھڑا بنایا تھا تو ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم اس بچھڑے کے ساتھ فتنے میں مبتلا کیے گئے ہو، اس میں سے تو گائے کی آواز آتی ہے جبکہ تمہارا پروردگار تو رحمان ہے، لہٰذا میری بات مانو۔ مگر انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس بچھڑے پر جھکے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ واپس آ جائیں۔ اس بات کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے بھی دی کہ ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس بچھڑے کی عبادت کرنے سے روکا تھا۔ جن لوگوں نے اس بچھڑے کی عبادت کی تھی انہیں وعدے کے مطابق سزا ملے گی، اور جن لوگوں نے توبہ کر لی تھی ان کی توبہ قتل کے ساتھ قبول کر لی گئی تھی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 155 سے 157 میں ہے، اور موسیٰ نے اس میعاد میں جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم سے 70 آدمی منتخب کر کے طور پر حاضر کیے۔ جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا اے پروردگار، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ کیا تو اس فعل کی سزا جو ہم میں سے بے عقلوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری آزمائش ہے اس سے کہ تو جس کو چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے ہدایت دے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے اور تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہم پر رحم فرما کہ تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ ہم تیری طرف رجوع کر چکے۔ فرمایا جو میرا عذاب ہے اسے تو میں جس پر چاہتا ہوں نازل کر دیتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے اس کو میں ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے، زکوٰۃ دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ 70 افراد بنی اسرائیل کے علماء تھے۔ یہ سب لوگ کوہ طور کی طرف اللہ تعالیٰ سے گاؤ پرستی کی معافی مانگنے کے لیے گئے تھے۔ ان کو حکم ہوا تھا کہ یہ خوب پاک اور صاف ہو کر آئیں۔ جب یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے اور پہاڑ کے قریب پہنچے تو پہاڑ پر بادل چھایا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں اللہ کی اجازت سے اور حکم سے آتے تھے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے قریب ہوئے تو اس پر بادل کا ایک ستون آ کر گرا جس نے تمام پہاڑ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ موسیٰ علیہ السلام بالکل قریب ہوئے اور بادل میں داخل ہو گئے۔ آپ نے تمام آدمیوں کو حکم دیا کہ قریب ہو جاؤ۔
جب آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو آپ کی پیشانی پر نور چھا گیا اور بنی آدم میں سے کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر پردہ ڈال دیا گیا تھا۔ قوم قریب ہوئی اور جب بادل میں داخل ہوئی تو سجدے میں گر پڑی۔ اس وقت آپ اللہ تعالیٰ سے محو کلام تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ احکام دے رہے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو احکام دے چکے تو بادل ہٹ گیا اور آپ اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ کی قوم نے کہا کہ ہم آپ کی بات کا ہرگز اعتبار نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہر نہ دیکھ لیں۔ اسی لمحے ان کو ایک سخت قسم کے زلزلے نے آ پکڑا اور ان سب کو ہلاک کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو ان کو پہلے ہلاک کر دیتا۔ تو ہمیں ان نادانوں کی وجہ سے ہلاک کر رہا ہے جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی ہے، ہم سب تو ان سے بری ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 171 میں ہے، اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کر رکھ دیا تو گویا وہ سائبان تھا، اور ان کو خیال ہوا کہ وہ ان پر گرتا ہے، تو ہم نے کہا کہ جو ہم نے تم کو دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرتے رہو تاکہ بچ جاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس تورات کی تختیاں لے کر آئے، ان کو قبول کرنے اور پختہ عزم کے ساتھ تھامنے کا حکم دیا تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ ان تختیوں کو آپ ہمارے سامنے پھیلا دیں، اگر ان کے احکامات آسان ہوئے تو ہم ان کو قبول کر لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں جو کچھ ہے اس کو قبول کرو، مگر ان لوگوں نے بار بار اپنی بات دہرائی اور ضد کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے سروں پر پہاڑ کھڑا کر دو۔ فرشتوں نے پہاڑ کو بلند کر دیا اور وہ پہاڑ بنی اسرائیل کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ ان کے سروں کے اوپر اب گرنے ہی والا ہے۔ اب ان کو کہا گیا کہ وہ یا تو ان احکامات کو قبول کر لیں جو تورات کی تختیوں پر لکھے ہوئے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے ہیں، ورنہ پہاڑ ان کے اوپر گرا دیا جائے گا۔ تو ان لوگوں نے احکامات کو قبول کر لیا۔ اب ان سب کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے سجدہ تو کیا مگر کنکھیوں سے پہاڑ کو دیکھتے رہے کہ کہیں وہ پہاڑ ان پر گر ہی نہ جائے۔ آج تک یہودی اسی طرح سے سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک اس سے زیادہ فضیلت والا کوئی سجدہ نہیں جس کے کرنے سے ان پر سے اس پہاڑ کے عذاب کو دور کر دیا گیا تھا۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔